السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ملکہ خزران بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار، خستہ حال، غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ اس نے اپنا نام، نسب، خاندان سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ بس اس کا ایک ہی جواب تھا کہ اس نے جو کچھ کہنا ہے ملکہ کے سامنے کہنا ہے۔ لونڈی نے آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو ملکہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی حضرت زینب بنت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھیں۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور بلواؤ، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تھوڑی دیر بعد پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی شکستہ حال عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بنت محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو ملکہ خزران کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے اس محل کے اندر قدم رکھا؟ کیا تو نہیں جانتی تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی کہ جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھیں، فریاد لے کر گئی تھیں کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کہ میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد بن ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا تیری یہ حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ، خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مایوس نہ ہوئی اور مسکرا کر بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا اللہ سے اس کی سزا پالی، اسی ذات ہی نے تو مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بھی کسی وقت آپ سے زیادہ شوخ اور مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں مجھ سے چھین لیں اور اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خزران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خزران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں، میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔
خضران نے آپ دیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا اور پوچھا، آپ کے لیے دسترخوان بچھواؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ آپ پوچھتی کیا ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس جاؤں۔ بس کچھ قربت ہے تو اسی گھرانے سے، یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے فوراً کہا، مزنہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میری زندگی ہے تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور خضران نے ان میں تمام ضروریات زندگی، لونڈیاں، غلام، سب کچھ مقرر کر دیے اور ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کو خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ میں رکھا ہے تو خلیفہ فرط غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خضران تم پر ہزار افسوس، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شایان شان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المؤمنین میری بات پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھیجے اور ساتھ ہی کہلا بھیجا، آج میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی، اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ خلیفہ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 750 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کے ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو خلیفہ ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازے کو شاہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔